سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر جمال ناصر صاحب کا شکریہ ادا کروں گی، جنہوں نے جو ہے ہماری درخواست پہ ہمارے لیے بہت بڑا کام کیا کہ ہمارے لیے ڈسپینسری کا قیام عمل میں لایا گیا۔ ویسے تو ڈاکٹر جمال ناصر صاحب کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں، پورا شہر انہیں جانتا ہے، راولپنڈی میں جو ہے انہیں مسیحا بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ جو بندہ ان کے پاس کسی بھی مدد کے لیے آئے وہ ایسے ہی خالی ہاتھ نہ جائے، اس کی ہاتھ طور پہ مدد ہو۔ اور صحافتی کمیونٹی کے حوالے سے بات کی جائے تو کبھی بھی کوئی دوست ان کے پاس کسی ٹیسٹ کے لیے گیا، کسی کام سے گیا تو انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ جتنی اس کی جو ہے نا ہیلپ کر سکیں وہ ضرور کریں۔ اور آج کے دن جو ہمارے لیے سیاسی خوشی کا باعث ہے، راولپنڈی پریس کلب پورے پاکستان میں بائی پریس کلب ہے جہاں پہ ڈسپینسری کا قیام عمل میں آ گیا ہے، اور تمام لوگ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ اور صرف جو یہ جرنلسٹ کمیونٹی کے لیے قلمی بلکہ ان کی فیملیز، ان کے بچے، ان کے جو ہے نا وہ بہن بھائی، تمام فیملی جو ہے نا یہاں پہ مستفید ہو سکتے ہیں۔ اور ابھی یہ بات بھی آئی کہ پہلے ڈاکٹر اکثر جو ہے وہ ہمارے پاس اپوائنٹ ہیں آلریڈی، اور کہہ رہے ہیں کہ ایک میل ڈاکٹر بھی یہاں پہ اپوائنٹ کیا جائے گا تاکہ جو ہے وہ صحافی کمیونٹی کو مسئلہ نہ ہو۔ تو میں اس موقع پہ انور رضا صاحب کی کاوشوں کو بھی سنانا چاہوں گی، پاپن ملک جو ہماری ایگزیکٹو باڈی کے ممبر ہیں اس کی کاوشوں کو سنانا چاہوں گی، اور باقی جو ہال میں بیٹھے ہوئے تمام دوست ہیں، ہر دوست کا کچھ نہ کچھ رول اس حوالے سے رہا ہے۔ اس لیے آپ تمام جتنے جرنلسٹ، جتنے ساتھی یہاں پہ بیٹھے ہیں، آپ لوگ سارے قابل تحسین ہیں، سارے جو ہے وہ اپنے لیے ضرور کلیپنگ کریں کیونکہ آپ لوگ سارے بہت کام کرتے ہیں۔ اور اس موقع پہ میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جنہوں نے بہت زیادہ رول پلے کیا۔ تو انور رضا صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ وہ ڈاکٹر جمال ناصر صاحب کا نہ صرف شکریہ ادا کریں بلکہ انہیں جو ہے وہ خطاب کا موقع بھی دیں، پلیز۔ بہت شکریہ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر جمال ناصر صاحب، ڈاکٹر انصر صاحب اور آپ کی پوری ٹیم، بہت شکریہ آپ کا۔ یہ بڑا ایک ایشو تھا اور ضرورت بھی ہے وقت کی۔ ڈاکٹر صاحب میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ ہمارے جرنلسٹ اس خوف کی وجہ سے نہ تو ٹیسٹ کرواتے ہیں اور نہ اپنا علاج کرواتے ہیں۔ جو پرانا فاصلہ اگر کوئی بیماری ایسی تشخیص ہو گئی کہ جس کا علاج کا مہنگا ہوگا تو اس سے بہتر ہے ہم اسی طرح چلتے ہیں۔ یہ بڑا عالمی ہے، یقینی طور پر اس ملک میں بسنے والے ہر شخص کو ہیلتھ اور ایجوکیشن اس کا بیسک رائٹ ہے کہ اسے ملنا چاہیے، لیکن چونکہ ویلفیئر اسٹیٹس میں ایسا ہوتا ہے، میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، لیکن آپ نے، آپ چیف منسٹر صاحب نے اور آپ نے اور آپ کی پوری ٹیم نے جس طرح کم وقت میں اتنی مدت میں جتنے کام کیے ہیں وہ قابل ستائش ہے۔ اور نیشنل پریس کلب کے کیمپ آفس میں، راولپنڈی کیمپ آفس میں ڈسپینسری کا قیام وقت کی ضرورت کے ساتھ ساتھ میں حقیقی معنی میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ لوگوں کا احسان ہے ہم پر۔ اور آپ نے ہمیشہ پنڈی شہر میں ویلفیئر کا کام کیا، جس شخص کی رسائی آپ تک ہوئی آپ نے اسے ایکسپلیٹ کیا۔ نہ صرف یہ اس دنیا میں باعث عزت کا مقام ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے خدمت خلق کے کام سے آپ اپنی آخرت پہ ثواب ہیں۔ نیشنل کیمپ آفس میں آپ نے ڈسپینسری کے قیام سے جرنلسٹوں کے اندر مزید عزت اور توقیر پائی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید عزت سے نوازیں، اور ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ دعا گو ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی یقین دلاتے ہیں کہ راولپنڈی پریس کلب یا نیشنل پریس کلب ہم سب ساتھی آپ کا حصہ ہیں، اور آپ کی ان کاوشوں کا اعتراف بھی کرتے ہیں، اور ہم اپنی جو کنٹریبیوشن ہوگی ایز اے آپ کے کاموں کے حوالے سے اس کو اویئرنیس کریٹ کرنے کے حوالے سے وہ ضرور کریں گے۔ ونس اگین آپ کا، ڈاکٹر انصر صاحب، آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ کہ آپ نے راولپنڈی پریس کلب کیمپ آفس کو یاد رکھا۔ اور اس موقع پر میں شیلا جلیل کا نام نہ لوں تو یہ بھی زیادتی ہوگی۔ شیلا جلیل صاحبہ نے، بابر ملک صاحب نے، صاحب نے، جتنے ہمارے دوست ہیں اور یہاں میرے سامنے بیٹھے ہیں دوست، کیونکہ ڈاکٹر صاحب ہمارے یہاں بہت سارے ایسے دوست ہیں، صالح ہے، صداقت ہے، ساجدہ، بہت سارے دوست، سب کا نام ہی ذکر سلطان شاہ صاحب، جنہوں نے ہمیشہ بیک اینڈ پر رہ کر کام کیا اور انہوں نے ہمیشہ ہمارے ہاتھ مضبوط کیے۔ وہ گلا شکوہ بھی ہوتا ہے کہ ضرور اس کا اظہار کرتے ہیں، لیکن پریس کلب کی بہتری کے لیے لڑتے بھی ہیں، لیکن اس کے لیے پازیٹیو رول پلے بھی کرتے ہیں۔ آپ سب لوگوں کا شکریہ، اور میری آپ سے گزارش ہوگی، اب جو ایک خوف کی کیفیت تھی آپ کے اندر دل میں کہ یہاں پر ہم نے، اب آپ نے کائنڈلی اپنی فیملیز کو اور خود کو یہاں پر پراپر طریقے سے چیک کروانا ہے، کیونکہ یہ پنجاب کا، میں سمجھتا ہوں بلکہ ملک میں پہلی ڈسپینسری ہے یہاں پر۔ وہ ابھی ہم اوپر دیکھ بھی لیتے ہیں، بیڈ بھی لگا ہوا ہے، اگر آپ کو کوئی مائنر سی کوئی بیماری ہے تو اس کا علاج بھی وہیں پہ پڑنا ہوگا۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ میں ڈاکٹر صاحب آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ جو ملک کی موجودہ سیاسی صورت ہے اس پر بھی بات ضرور کیجیے گا، لیکن
जो अब तक आपने हेल्थ के हवाले से इक़दाम उठाए हैं उसका इजहार जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। डॉक्टर जमाल नासिर साहब। ये बताएं आवाज़ आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम जनाब अनवर रज़ा साहब, मेरी बहन शकीला अमीन साहिबा, सॉरी वैसे नहीं रुक गया, और डॉक्टर साहब, मेरे डॉक्टर अफसर साहब डायरेक्टर, और मेरे CEO डॉक्टर एजाज साहब, और मेरे तमाम, मेरे लिए प्रेस क्लब में आना इसलिए कोई बड़ी अजीब सी बात नहीं लगती कि इसको सच्ची बात है, मैं अपना एक घर समझता हूँ। और मेरा आज से नहीं, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि मेरा तकरीबन जब से 42 साल से 1965 से सहाफ़त के साथ बड़ा करीबी ताल्लुक है, और एक होती है शौक़ की बात है, बस मेरा इनसे एक अच्छा मोहब्बत वाला रिश्ता है, और सारे मेरी इज़्ज़त भी करते हैं, और बल्कि लोग कहते हैं यार सहाफ़ी बहुत कम किसी की इज़्ज़त करते हैं दिल से, पीछे तो मेरा भी शुक्र है अल्लाह का कि मेरा इतना प्यार है, तो मेरा भी तो फर्ज बनता है कि जहाँ अल्लाह मुझे मौका दे। कल मैंने असल में मैं अब ज़्यादा बातें इसलिए करूँगा कि ज़्यादातर बातें मैंने 28 मिनट की कर दी थी, क्या कुछ किया, कितना काम किया है। आप खुद हमारे अनवर भाई कि 3.5 साल में इतना काम नहीं हुआ होगा जितने हमने 3.5 महीने में आपकी दुआ से कर दिया है। लेकिन सहाफ़त का जो एक काम छोटा सा ये है कि जैसे हमने आपकी प्रेस क्लब में ये की, मैं अभी आया हूँ आपके लिए, मैंने एक और बड़ा ज़बरदस्त ऐलान करने जा रहा हूँ कि मैंने अभी मेरी सेक्रेटरी मिनिस्टर इंफॉर्मेशन से बात हुई है, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन अली से बात हुई है, आमिर मीर साहब से बात हुई है, हमारे हामिद जावेद रहमान भी बैठे थे, तो मैंने कहा जी प्रेस क्लबों को पैसे रिलीज़ करेंगे। तो मैंने तो जी सिर्फ चकवाल प्रेस क्लब के लिए कहा था, तो उन्होंने मेरा इतना ऑनर किया, उन्होंने कहा कि आज ही हम मुख्तलिफ प्रेस क्लब को पैसे बना के CM को असम्बली भेज रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला आपके बहुत सारे प्रेस क्लब को CM की तरफ से एक तोहफा मिलने वाला है। मतलब ये देखें ना, आपने किसी ने मुझे कहा भी नहीं, हाँ ये दूसरा कि इन्होंने मुझे छुट्टी के लिए उन्होंने कहा था, लेकिन मैंने तो चकवाल के लिए कहा कि मेरी आदत है कि जब मैं कोई वादा कर लेता हूँ तो कोशिश करता हूँ उस वादे को पूरा करूँ। तो मैंने तो चकवाल के लिए उनको फ़ोन किया, तो उन्होंने आगे से मुझे कहा नहीं यार हम चकवाल नहीं बल्कि और भी सोच रहे हैं। तो मैंने कहा जी ये तो और अच्छी बात है, और पिंडी को ज़रूर मद्देनज़र रखें। तो ये देखें कितना बड़ा काम है जो आपके कहे बजाय मैं आपके लिए लड़ रहा हूँ, बल्कि वो जो ज़मीन का एक मसला चल रहा है आपका, वो धनियाल में या किस जगह पे है, रवाज के पास है, तो उसमें मैं उनके साथ अक्सर बैठ के, क्योंकि मेरा पिंडी में मुझे पता है कि वजारत जो है आर्जी चीज़ है, पता जब ये सोच के वजीर बने ना कि यार ये चीज़ें आर्जी है, मैंने अपने सड़क पे आना है, अपनी जगह पे वापस आना है, तो यकीन करें ना तो उसमें तकब्बुर आता, ना उसमें बड़ापन आता। इसी तरह मुझसे जब कोई पूछता है कि करप्शन का इलाज बताओ या वैक्सीन बताओ, तो मैं कहता हूँ यार आखिरत को याद करो। तो 2 काम याद कर लो कि वजीर आपने आर्जी रहना है, वो कितने अर्से रहना है, लेकिन अल्टीमेटली वो जब हज़रत मूसा को हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम जान निकालने आए तो उन्होंने उसको मारा, हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम को हज़रत मूसा ने, और अल्लाह ताला के पास शिकायत लेके गए, तो उन्होंने कहा जी कि ये देखें कि मेरे साथ तो उन्होंने ये शुरू किया, उसका भी वो दोबारा वापस गए, तो उन्होंने कहा यार एक बात का सवाब, तो हज़रत मूसा ने कहा कि जब ये बताओ कि अगर मैं तुमसे कोई ज़िंदगी मांगूँ तो दोगे? उन्होंने कहा जितनी मांगे उनका मुझे एक दुम्बे बदले कितने बाल होते हैं उसके बराबर ज़िंदगी दे दो, उनका दे दी। फिर कहने का फिर भी तुम मेरे पास आओगे? उनका आप 10 मतलब जो मर्जी करते रहे, अल्टीमेटली मैंने आना है और आपकी रूह को कब्ज़ करना है। तो ये वजारत कीजिएगा, रूह कब्ज़ करने वाली बात होती है। मुझे अफसोस भी होता है कि लोग वजीर बन के, वजीर तो बहुत दूर हुआ है, यहाँ बल्दियात का मेंबर बन के, कौमी असम्बली का मेंबर बन के, सूबाई असम्बली का मेंबर बन के सबसे पहले तो अपना मोबाइल बंद करते हैं। मेरा मोबाइल 24 घंटे खुला होता है, और कोशिश होती है कि मैं जब से हर बंदे का काम करूँ। और सबसे बड़ी मेरी, मैं ये कह रहा मेरी अच्छाई, लेकिन मेरे पास जो सबसे बड़ी सिफारिश आती है वो बंदा आता है जब मैं डिपार्टमेंट में बैठा होता हूँ जिसकी कोई सिफारिश नहीं होती। मैं कहता हूँ यार ये अल्लाह की सिफारिश है, जिसकी ज़िंदगी में याद रखें कोई सिफारिश नहीं होती, वो अल्लाह की सिफारिश होती है। उससे डरा करें, उससे खौफ खाया करें, उसकी आज जो लगेगी ना आपको वो बहुत बुरी होगी। पहला यह है कि इंशाल्लाह मैंने एक और काम जो किया, मैंने पहले भी बताया था
کہ پریس کلب سارے پنجاب میں جہاں جہاں مجھے موقع ملتا ہے میں آپ کے پریس کلب کے ساتھیوں کا ہیپیٹائٹس بی، ہیپیٹائٹس سی، ایڈس، ٹی بی، شوگر، خون کی بیماریوں کا ٹیسٹ، پھیپھڑوں کا ٹیسٹ ہم کروا رہے ہیں، اور جن کو ویکسینیشن کی ضرورت ہے ہیپیٹائٹس بی کی ان کی ویکسینیشن بھی ہم کروا رہے ہیں، جن کے ٹیسٹوں کی ضرورت ہے پی سی آر جین ایکسپرٹ، یہاں زیادہ تر ساتھی میرے بھائیوں کو پتہ ہے جرنلسٹ کو کہ پی سی آر 15,000 کا ٹیسٹ ہے، لیکن ہم وہ بھی فری کروا کے دے رہے ہیں، اور اس کے بعد جو دوائیاں ہوگی وہ بھی آپ لوگوں کو ہم یہ نہیں کہ راستے میں جیسے پہلے بھی ہوتا ہے ناراضی میں یہاں کیمپ لگاتے رہے ہیں کہ تجھے ہیپیٹائٹس سی ہو گیا، تجھے ہیپیٹائٹس سی راستے میں چھوڑ دیا، ہم نے یہ کیا کہ ہم آخر تک آپ کا ساتھ دیں گے اور علاج کرا کے انشاءاللہ چاہے وہ ایڈس بھی ہو، اور تو اللہ کرے نہ ہو کسی کو، لیکن اگر ہے تو اس کا بھی علاج موجود ہے، ہم اس کی بھی دوائی دیں گے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ ایک تو ہم نے یہاں آپ کے جو پریس کلب میں ڈسپینسری ہے اس کا کریڈٹ، سچی بات یہ ہے کہ میڈم شکیلا عمر رضا اور تینوں بابر کو جاتا ہے، یہ مجھے دن رات لگے رہتے تھے، اور اللہ نے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے میری عزت رکھی کہ میں کل جب واپس آؤں گا تو چلو جب بھی آؤں گا سرخرو ہوگا کہ میرے ہاتھ پہ ایک بوٹا لگ گیا۔ اس کے بعد ہم نے یہاں میڈیکل آفیسر میل 3 دن فیمیل دونوں آیا کریں گے تاکہ اگر وہ خواتین کے مسئلے ہو تو وہ بھی حل ہو جائیں، آدمی کے مسئلے ہو تو جینٹس کے وہ بھی مسئلے حل ہو جائیں۔ اس کے علاوہ میں نے ابھی ان سے کہا ہے اپنے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ والوں سے کہ آپ کا ایک دن دیکھیے آپ ہمیں، ہمارا کیمپ ہوگا اس میں سارے اسپیشلسٹ ہم بھیجیں گے، آئی والا، ای این ٹی والا، پیٹ والا، گائنی والا، ہم سارے آپ کو 8-10 بندوں کی ٹیم بھیجیں گے، اور یہی جو میں نے آپ کو سارے ٹیسٹ بتائے ہیں وہ سارے ٹیسٹ بھی آپ کے ہوں گے، تو یہ پورے اسی کا پروگرام ہوگا کہ یہ آپ کر دیجیے گا کسی بات کے ساتھ آپ بتائیں۔ باقی کوئی اب سوال کرتا ہوں تو کل کافی میری لمبی سے ڈسکشن ہو چکی ہے، لاہور میں بھی ہو چکی ہے، اور میں پہلا منسٹر ہوں جو خود جواب دیتا ہوں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے افسر بیٹھے ہوتے ہیں تو لاہور میں بھی ایسے ہی ہوا کہ لاہور میں بھی بلکہ وہ ہیلتھ میں کیونکہ سارے افسر بیٹھے تھے، میں نے کہا یار جب تک وزیر کو نہیں پتا ہوگا نا کہ لوگوں کے مسائل کیا ہے تو وہ مسئلے حل نہیں ہو سکتے۔ کل پی سی میں بھی کوشش میں نے کیا حالانکہ بڑے مشکل سوال بھی دوستوں نے کر دیے، لیکن جو مجھے علم تھا میں خود ان کا جواب زیادہ کر دیا۔ آج بھی میں میڈیکل کالج میں تھا، وہاں بھی میں نے کوشش کی تھی جواب بہرحال میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے والدان کو اتنی ہمت عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے کہ آپ کی تنخواہیں جو ہے وہ بر وقت ادا ہو جائیں، آپ کی تنخواہیں بڑھ جائیں۔ اور میں ایک بات یاد ہے مجھے کہ میں ایک بار مجھے بتایا گیا ساتھیوں کا فنکشن تھا، فردوس عاشق آواز جو تھی نا وہ ڈیزائن کر رہی تھی میری غلطی میں تقریر ان سے پہلے آ گئی، تو میں نے کہا یار یہ جو اپنے ساتھیوں کو میں نے کس بندے کو آپ نے بلایا، یہ کچھ نہیں کر سکتی ساتھی، منسٹر انفارمیشن کچھ نہیں کر سکتا، کیا مطلب میں نے کہا ابھی جائیں گے آپ سے باتیں کریں گے، ویج بورڈ کی باتیں کریں گے، تو یہ کریں گے یہ کریں گے، کچھ نہیں دیں گے آپ کو۔ میں نے کہا آج کے بعد میں آپ کے انٹرویو فنکشن میں نہیں آؤں گا جہاں وزیر اطلاعات بیٹھا ہو، کرنا کچھ ہوتا نہیں، وزیر اطلاعات اس کو بلا کے وہ عزت دے رہے ہیں، اس کا بائیکاٹ کیا کریں، اس کا بائیکاٹ کیا کریں کہ یہاں پہ مسئلے حل نہیں کریں۔ دیکھیں میں ہیلتھ کا منسٹر ہوں، میں ہیلتھ کے منسٹر نہیں حل کر سکتا، مجھے چھوڑ نہیں چاہیے، بہرحال یہ میں ایسی بات کری۔ شکریہ بہت شکریہ آپ کا، ماشاء اللہ سب سے زیادہ تو جس تصویر کا آپ نے کیا بڑا اچھا سلسلہ ہے، اور ابھی آپ جو کیمپ لگانا چاہ رہے ہیں اسکریننگ کا صحافیوں کے لیے اور علاج تک اس کو لے کے جائیں گے، تو آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کے ایک تجویز ہے اگر ممکن ہو سکے، کیونکہ آپ کا جو مینڈیٹ ہے وہ بھی محدود ہم جانتے ہیں، تو اگر آپ کر سکتے ہیں یا اس کا انیشیٹ کر دیں اس کو کہ کم از کم راولپنڈی سے اس کا آغاز کریں، جرنلسٹوں کی ہیلتھ انشورنس جو ہے اس کے اوپر لے کے جائیں گی، یہ سارا جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے یہ معاملہ حل ہو جائے۔ یہ آپ کی یونین کا کام ہے، مجھے یاد ہے کہ ایک بار اکبر ہوٹل انٹرنیشنل میں آیا ہوا تھا، بڑی پرانی بات ہے، ظفر ملک اس وقت جو تھے پریزیڈنٹ تھے اور خالد عزیز صاحب جنرل سیکرٹری ہوا کرتے تھے، اور اس میں کافی کام بھی ہوا تھا، لیکن میں آپ کی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس میں بڑا کام ہوا تھا سوشل ہیلتھ انشورنس کا بھی، تو میرا خیال ہے کہ آپ کے اپنی یہ لوکل مسئلہ ہے ہمارے ساتھ اس کا کوئی ایسا بنتا نہیں، تو پیمنٹ تھوڑی بہت جو دینی ہے نا کمپنی کو آپ لوگوں نے دینی ہے، تو یہ تو آپ کی جو آپ نے جشنے بھی ان کا کام ہے، ہمارا سچی بات ہے جو ہم نہیں کر سکتے، ایسی میں غلط بات ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ڈسپنسری کا افتتاح کیا یہاں پہ، بہت ضرورت تھی اس کی، اور ہمیں خدشہ ہے کہ مستقبل میں شاید یہ پریس کلب ایک ہاسپٹل کا روپ نہ دھار لے، کیونکہ اس کے پڑوس میں جو RWMC کا ٹرانسفر اسٹیشن ہے اس کی وجہ سے یہاں پہ بہت شدید تکلیف ہے صحافی، تو اس کی وجہ سے یہاں پہ لوگ بیمار بھی ہوتے ہیں اکثر اوقات،
تو آپ ایک انفلوئنشل آدمی ہے کمشنر صاحب سے اوپر لیول پہ، اگر آپ یہ مہربانی فرمائیں کہ اس ٹرانسفر اسٹیشن کو کہیں اور منتقل یہ کیا جائے تاکہ ہمارے لیے بھی آسانی ہو۔ دیکھیے کہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے۔ میں آج کل نا ایک محکمے کو شروع ہوں، میں نے پرسوں PH سے میٹنگ کی ہے، اب ان سے ماسا کہہ رہا تھا اس نے یا سالڈ ویسٹ، میں ان سے میٹنگ کرنے والا ہوں۔ یہ آپ نے بہت اچھا کہا، میں ضرور اس کو چیک کروں گا جا کے ڈسکشن کے ساتھ، اور اگر مجھے لگا کہ یہ صحت کے لیے اچھا چیز نہیں ہے، یہ ابھی آپ یہاں بیٹھے، ہوا نہیں چل رہی ہے، اگر ہوا چل رہی ہو آپ کا یہاں بیٹھ آپ میرے سوال کو جواب سنا ہی نہیں، کیا دیا میں نے جواب ابھی تک بتائیں پہلے آپ، اب آپ بتائیں سوال میرا ہے۔ آپ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ سے آپ کی میٹنگ ہو رہی ہے، آگے کیا ہوگا؟ وہ تو بتایا نہیں آپ نے۔ اچھا پھر میں نے کیا کہا اس کے بعد؟ وہ آپ مجھے نہیں پتا۔ صاحب پھر دیکھیں نا، ہماری باتیں آپ سنتے نہیں، اپنی کر جاتے ہیں۔ میں نے یہ کہا تھا کہ صاحب کوئی بات نہیں، ایسی کوئی کیجل ہوگی، میں نے یہ کہا تھا بالکل آپ کی بات درست ہے، میں خود بھی اس سے اتفاق کروں گا، خود اس کو وزٹ کروں گا اور وزٹ کر کے کسٹوں کے ساتھ آؤں گا ان شاء اللہ۔ اس ہفتے آتے ہیں اب آپ کی بات درست ہے، اس وجہ سے ہماری پنڈی کی کمپلین ہے، اگر مجھے لگا کہ یہ یار ہمارے لیے ہیلتھ کے لیے برا ہے تو میں اس کو انشاءاللہ میرا آپ سے وعدہ ہے، میں لڑائی جھگڑا دو بندی کر کے اوپر سے کروں گا۔ اس کے اوپر تو کلیپنگ ہونی چاہیے سارے دوستوں سے۔ صاحب میری آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ یہ ہے کہ جہاں آپ ای میل اور میل جو ہے ڈاکٹر جہاں بتا رہے ہیں اگر اسپیشلسٹ کا بھی کوئی دن رکھ دیں تاکہ ہمارے لوگ مطمئن ہو سکے تو وہ ہمارے لیے بہتر ہو۔ آپ سے پہلے میں نے ان کو ابھی اعلان کیا ہے اور آپ کی میری تقریر بھی ہوئی ہے کہ ابھی ہم نے ایک ان کو کہ ہم ایک میڈیکل کیمپ کرنے جا رہے ہیں، اس میں تقریباً تمام اسپیشلٹی، اس میں ENT، آئی، گائنی، آپس، میڈیسن، سرجری، یہ سارے کنسلٹنٹ لیول کے لوگ ہم بھیجیں گے آپ کے پاس، ایک دن طے کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم جو ہیپیٹائٹس B، C، ایڈس، یہ سارے ٹیسٹ بھی کریں گے، ان کی ویکسینیشن بھی کریں گے، ان کا علاج بھی کریں گے۔ پہلے دعا کریں کہ یہ ڈسپینسری مہینہ وغیرہ چل جائے، اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ پھر ہم اس سے بھی بات ہو سکتی ہے کہ کبھی کبھی ہفتے ایک آدھ ہم دن ایسا رہتے ہیں، کبھی کوئی کنسلٹنٹ بھیجے، کبھی کوئی کنسلٹنٹ ہمارے ہاتھ میں ہے، لیکن ایک بار اللہ کرے اسلام تو شروع ہو جائے نا تو یہ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اکثر جیسے کارڈ اسٹارٹ ہوا تھا لاسٹ گورنمنٹ میں، ابھی گورنمنٹ نے بھی اس کو کنٹینیو کیا ہے، لیکن اس میں ایک گزارش ہے کہ جو لوگ ہیلتھ کارڈ یوز کر رہے ہیں ان کو نہ سرکاری ہاسپٹلس کے اندر نہ پرائیویٹ ہاسپٹلس کے اندر ان کا بیلنس کسی پیشنٹ کو نہیں دیا جاتا، پوچھنے کے اوپر بھی کوئی انفارمیشن نہیں دی جاتی کہ اس میں سے کتنے پیسے خرچ ہو گئے، کتنے رہ گئے، اور وہ بالکل بلائنڈ چل رہا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے کائنڈلی کوئی پالیسی ایسی بنائیں کہ ساتھ ساتھ جب کسی بندے کو یوٹیلائز ہوتا ہے وہ کارڈ تو اس کے بیلنس سے اگر دے دیا ہے کہ اتنے پیسے استعمال ہو چکے ہیں، اس میں اتنا بیلنس نہیں۔ دیکھیں یہ نا پیسے تو بڑی اچھی چیز ہے، اس کی بات تمام جو آپ نے کی ہے، لیکن کارڈ صحت کارڈ یوز ہو رہا ہے، میں جہاں بھی جا رہا ہوں نا خاص طور پہ چھوٹے علاقوں میں ڈائلسس میں تو بہت استعمال ہو رہا ہے، لیکن یہ جو بات آپ نے کیا ہے جب آپ اسلام آباد میں پریس کلب میں بیٹھیں گے نا اور وہاں وزیر صحت فیڈرل آئے گا، کیونکہ یہ فیڈرل کا مطلب آپ کی تجویز بہت اچھی ہے کہ بندے کو جیسے ہم اپنا موبائل میں نمبر ڈالتے ہیں کم سے بیلنس آ جاتا ہے، اس کو پتہ ہونا چاہیے، تو یہ آپ کی تجویز اچھی ہے، میں بھی جہاں ہوگی بات کروں گا، لیکن جب آپ اسلام آباد بیٹھے ہو نا کیونکہ یہ امپلیمنٹ نہیں سے ہونا ہے، کیونکہ صحت کارڈ کا وہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے بناتی ہے، لیکن آئیڈیا اچھا ہے اپنے بندے کو پتہ ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو بہت شکریہ ڈسپینسری کا۔ اب اس کو جو ایک نیشنل لیول پہ صورتحال ہے اس سے ریلیٹڈ سوال ہے کہ آج کل بہت زیادہ مریض جو ہیں پکڑے بھی جا رہے ہیں، اور جب آپ کے پاس پہنچتے ہیں جیل سے آئیں یا تھانے سے آئیں تو ان کو فٹ قرار دے کے آپ واپس پولیس والوں کو واپس بھیج دیتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی باقاعدہ کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ جو مریض آپ کے پاس ہے، سوال جو ہے جیل سے پتہ چلتا ہے جو پکڑے گئے ہیں یہ جو شک سند عناصر ہیں یا ان سے ریلیٹڈ میڈیا کے لوگ، ان سے پتہ چلتا ہے کہ بیمار ہیں، وہ پنجاب حکومت سے ہی انہیں ہاسپٹل میں جاتے ہیں، بیمار ہونے کے باوجود ان کو فٹ قرار دیں کے واپس پھر جیل میں بھیج دیا جاتا ہے۔ ایسی کوئی ہدایات جاری کی گئی ہیں؟ پہلی بات ہے ایسی ہدایت کھولی جائے گی۔ دوسری بات ہے جو ڈاکٹر یہ کرتا ہے وہ زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، اللہ کو حساب دینا، بندوں کو حساب نہیں دینا۔ اگر کوئی ڈاکٹر ایک بندہ بیمار ہے اس کو فٹ قرار دیتا ہے تو یہ غلط کام ہے۔ اگر آپ کے دماغ کوئی کمپلین آئے تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ بہت شکریہ، آپ ہمیشہ ہی مہربان رہے ہیں، آپ نے پھر یہ اب مستقل مہربانی کی ہے آج آپ
سوال یہ ہے سر کہ نون لی کے دور میں کینسر کے مریضوں کے لیے ادویات موجود ہوتی تھیں ہسپتالوں میں، لیکن حکومت بدلنے کے بعد اسے ختم کر دیا گیا تھا. تو کیا آپ اس طرف واپس جانے کی کوشش کریں گے کہ جو مہنگی دوائیاں ہوتی ہیں کینسر کا مریض ایک عام غریب آدمی نہیں افورڈ کر سکتا، پہلے جیسے ان کو مل جاتی تھی وہاں سے جو رجسٹرڈ ہوتے تھے، کیا اب ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے جہاں تک یہ ہے نا کہ ابھی یہ دونوں بتا رہے ہیں، اسی بات کا مجھے بھی نہیں لیکن یہ کہ ہیپاٹائٹس سی کی دوائیاں آئی تھیں کینسر کی، ابھی بھی اس طرح ہے کہ ابھی بھی کوئی مریض اگر آتا ہے مجھے میرے علم میں ہے جیسے نوری اسپتال جاتا ہے یا پھر جاتا ہے جہاں کینسر وارڈ بنے ہوئے ہیں وہاں کی بات کر رہا ہوں، تو ابھی بھی وہ ان کو صحت سہولت پروگرام سے بھی مل رہا ہے اور اس کے علاوہ ان کو بیت المال سے بھی مل رہے ہیں پیسے، اس کی بھی ایک اماؤنٹ مقرر ہے. ایسا نہیں کئی مریضوں کو تو میں نے دلوائی ہیں یہ چیزیں، تو ایسا نہیں ہے ہر اسپتال میں ہم پرووائڈ نہیں کر سکتے، لیکن جہاں ہے سر اکثر بھی اس کے مطلب سرجری ہوتی ہے اور پھر جو گریجویشن ہوتی ہے وہی میں کہہ رہا ہوں جو جہاں متعلقہ ہے وہاں یہ ملتا ہے. میں نے کئی مریضوں کو دوائیاں تھرو بیت المال کی سفارش کر کے سچی بات ہے یہ ہے کہ تھوڑا سا ہلجل کرنی پڑتی ہے اور یہ صحت کارڈ میں یہی فائدہ ہوا ہے کہ بہت سارے مریضوں کو اس کا فائدہ بہرحال ہوا ہے. میرا سر یہ ہے کہ جو ہیلتھ انفراسٹرکچر ہے موجودہ اس کو اپ گریڈ کرنے کے لیے بھی کچھ اقدامات کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو ریلیف ملے. جیسے ہر یو سی میں ایک بیسک ہیلتھ یونٹ یا ڈسپینسری موجود ہے، لیکن وہ موسٹلی دیکھا گیا ہے خاص طور پہ پنجاب میرے دیہاتوں میں دیکھیے ہم نے بہت کچھ کیا ہے ایکٹیو نہیں ہے. ہم نے بہت کچھ کیا ہے. پہلا کام تو یہ کیا کہ پچھلے دنوں ہم نے 200 ایمبولینس دی ہیں جو بیسک ہیلتھ یونٹ میں دیے، گاؤں میں دیے، چھوٹے چھوٹے علاقوں میں دیے. 300 الٹرا ساؤنڈ مشینیں دی ہیں ابھی، وہ بھی چھوٹی چھوٹی جگہوں میں دی ہیں، کسی بڑی جگہ نہیں دی. اور وہاں ہم نے مڈ وائفری کی ٹریننگ بھی کر دی ہے. تیسرا کام ہم نے کیا یہ جو ایمبولینس سروس شروع کی ہے یہ گھر سے جو ہے خواتین کو جو خاص طور پہ پریگنینسی میں رات کو تکلیف ہوتی ہے اور گاڑی نہیں ملتی ان کو گھروں سے لے کر آئے گی اور رورل ہیلتھ سینٹر میں ان کا ڈلیوری ہوگی اور اگر کوئی کمپلیکیشن ہوگی تو ان کو لے کے وہ بڑے اسپتال میں جائے گی، پھر وہاں سے علاج کرا کے واپس ہم اس کو پیشنٹ کو گھر چھوڑ کے آئیں گے. اور اس درمیان نہ ٹرانسپورٹ کے پیسے ہوں گے نہ دوائی کے پیسے ہوں گے اور نہ مریض ان شاء اللہ تعالیٰ نگلیکٹ ہوگا. چوتھا کام ہم نے یہ شروع کیا ہے کہ بہت سارے بیسک ہیلتھ یونٹ میں ہم نے شام کی ویکسینیشن پروگرام شروع کر دیا. کل بھی یہ بات ہوئی تھی کہ شام کو بھی ویکسینیشن ہوئی. ایک کام ہم نے اور جو کیا ہے پیریفری لیول پہ کہ ہم نے جو ہے وہ نیوٹریشن پروگرام شروع کیا ہے. نیوٹریشن پروگرام کیا ہوتا ہے کہ جو بچے جن کو وزن کم ہے ان کو وہاں لایا جائے گا اور ان کو وہاں ہماری جو ہے نا مڈ وائفری یا جو بھی ہماری ڈائٹیشنسٹ ہیں وہ موجود ہیں ہر سینٹر پہ چلی ہے وہ ان کو ڈاکٹر کریں گی، ان کو دودھ بھی دیں گی، ان کو کھانے کے طریقے بھی بتائیں گی اور ان کو دودھ بھی پرووائڈ کیا جائے گا. اس کے علاوہ ہم نے ایک اور کام جو کیا میں نے کل بھی بتایا تھا 43,000 لیڈی ہیلتھ ورکر جو زیادہ تر گاؤں میں کام کرتی ہیں ان کی ترقی کروا دی ہیں. لیڈی ہیلتھ سپروائزر کی ترقی کرا دی ہے، ڈسپینسر کی ترقی کرا دی ہے. اور اس پہ ہم جو ہے کوشش کر رہے ہیں کہ تحصیل لیول پہ میں نے تمام ہسپتالوں کو کہہ دیا ہے کہ لیبارٹری 24 گھنٹے پہلے عموماً یہ ہوتا تھا کہ دن میں چلتی تھی اور جو سب سے بڑا کام اللہ تعالیٰ نے کروایا کہ لیبارٹری جو ہے نا چھوٹے علاقوں کی اتنی اچھی ہو گئی ہیں. میں آج ہولی فیملی میں یہ بات کہہ کے آیا ہوں کہ مجھے اللہ کے فضل سے امید ہے کہ میری جو میرے اس پہ آتی ہیں لیبارٹری ان کے حالات ان کی لیبارٹری میں بہتر ہے. یہ میں بھی ہولی فیملی میں آج کہہ گیا ہوں. میرا کوشچن یہ ہے کہ آخری بات ہم نے جو کام کیا ہے یہ جو ریڈ کریسنٹ ادال احمد ہے یہاں 100 بیڈڈ ہاسپٹل ہے، اس کو بھی ہم ایوننگ ویکسینیشن سینٹر آرڈر کر دیا ہے. یہ گائنی کا ہاسپٹل ہے، وہاں صرف خواتین ہوتی ہیں. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ بہت اچھے اقدامات آپ اٹھا رہے ہیں نگران وزیر کے طور پہ. بیماریوں کے حوالے سے جو ہے وہ بات کی تھی، اس کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے بات کی تھی. سر کوئی ایسا پروگرام پنجاب گورنمنٹ نے لانچ کیا ہو یا تحقیقات کرائی ہوں کہ یار یہ بیماریاں پھیل کیوں رہی ہیں اور اس کے صدے باب پھر یہ بنیادی طور پہ وہیں پہ کردار کیا کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے. میری ابھی پرسوں ابھی کل بھی میٹنگ ہے میری جو ڈونیشن ہمیں دے رہے ہیں دنیا کے کچھ 16 بندے آئے ہوئے ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں WHO سے UNICEF سے. تو میں بڑی دیر جب میٹنگ ہوتی رہی میں ساری باتیں پوری میٹنگ میں سب کی سنتا رہا. پھر میں نے ان کو کہا کہ آپ مہربانی فرمائیں یہ جو آپ اتنی دوائیوں کے لیے ہمیں پیسے دے رہے ہیں، یہ جو ہمیں لیبارٹریوں کے پیسے دے رہے ہیں، مہربانی فرما کے یہ سارا پیسہ ہمیں صاف پانی کے لیے دے. وہ میری شکل دیکھنے لگے
کہہ رہے کیا مطلب؟ میں نے کہا ہمارے ملک میں 80% بیماریاں ہیں وہ گندے پانی سے پھیل رہی ہیں، اور ہمارے لوگوں کو شہر کے اندر پاؤں صاف پانی ملتا. بات تو دور کی بات ہے، آپ مہربانی فرمائیں ہمارے پانی کے سسٹم کو اچھا کر دیں، ہمیں صاف پانی دے دیں. یہ جو آپ ہر سال ہمیں آگے دوائیوں کے مد میں پیسے دیتے ہیں، ہم ہر سال جو ہمیں لیبارٹری کے پیسے دیتے ہیں، ہمیں اور بہت ساری یعنی $30 ملین دینے جا رہے ہیں. مجھے امید ہے انشاءاللہ میری بڑی اچھی ریڈنگ ہوئی ہے، وہ میرے سے خوش ہوئے کیونکہ میں نے مختلف بات کی. پھر انہوں نے اس سے سوال کیا بڑا عجیب سا، ان کا یہ اسپتالوں کے حالات. میں نے کہا اسپتالوں کے حالات اس لیے نہیں ہوتے کہ آپ جب ڈونیشن لے کے جاتے ہیں تو جو پولیٹیکل گورنمنٹس ہوتی ہیں اس میں سارے سفارشی ڈاکٹر رہ جاتے ہیں. یہ میں نے غلط کی بات کی. سارے ایم ایس پولیٹیکل دور میں بار بار آپ کی میڈیا سے کہہ رہا ہوں، سارے سفارشی جو ہوتے ہیں اندرائک پر جب اوپر آپ لگا دیتے ہیں سفارشی پر، تو پڑھے لکھے اچھے کام کرنے والے سائڈ پر بیٹھے ہوتے سارا پیسہ. میں نے ان کو کہا ایک 20 پیش کی، بڑے حیران ہوئی یعنی عجیب تو وزیر آئی نہیں بنا یار. میں نے کہا یہ آپ کے جب ڈونیشن دیں ہماری حکومت کو پابند کریں آپ کہ یہ جتنی ایڈمنسٹریٹو پوسٹیں ہیں ہم ان کو چیک کریں گے، اگر میرٹ میں نہ ہوئی تو ہم آپ کی ڈونیشن روک لیا کریں گے. وہ کہتے ہیں یار یہ عجیب، مجھے کہیں گے یار آپ عجیب قسم کے مطلب پہلی مرتبہ کو منسٹر ملا تو ایسی بات. میں کہا مسئلہ یہ ہے، میں چاہتا ہوں یہ بیماریاں شروع میں ہی ختم ہو جائیں، یعنی کہ ہمیں کیوں اب ہر بار آپ کے پاس ہاتھ پھیلانے پڑیں. تو یہ میں اس پہ انشاءاللہ اور مجھے امید ہے کل میری میٹنگ ہے، دعا فرمائے کہ واٹر پہ وہ بھی دے دیں. شہروں میں جو علاج معالجے کی سہولتیں انسان کو پھر بہتر مل جاتی ہیں، لیکن دیہی علاقوں میں جو ہے نا علاج معالجے کی سہولتیں اس طرح لوگوں کو، دیہی علاقوں میں لوگوں کو علاج معالجے کی سہولتیں جو ہیں وہ اس طرح میسر نہیں ہیں جس طرح شہروں میں. تو کیا دیہی علاقوں میں بھی کچھ جس طرح بھی آپ نے کہا کہ الٹرا ساؤنڈ مشین دی گئی ہے، اسی طرح کچھ اور بڑی جو لوگوں کے ٹیسٹ ہے سرکاری سطح پر، جیسے بھی آپ نے کہا کہ ہولی فیملی میں، کیا آپ کی جو منسٹری کے متحد جو آتے ہیں ہاسپٹلز آتے ہیں یا جو سینٹر آ رہے ہیں، کیا وہاں پر اس طرح کی کوئی مشینری دے گے تاکہ جو دیہی علاقوں کے لوگ ہیں وہ اپنے علاقے دیتی ہے؟ آپ جائیں تو صحیح. مسئلہ یہی ہے نا کہ پرابلم کیا ہوتی ہے. میں نے کچھ ساتھیوں کے ساتھ کل میٹنگ کسی بھی پریس کانفرنس ہوتی ہے اور ان کے ساتھ اعلان رکھا اور میرا دوستی کرے گی. لاہور میں بھی یہی کام کیا. آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا کام کریں. ہم تو یہی سمجھتے ہیں شہر میں ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہے. یقین کریں بڑی بڑی مشینیں موجود ہیں وہاں. 36 کے 36 اضلاع میں سی ٹی اسکین موجود ہے اور ایک سی ٹی اسکین ایک دن بھی خراب نہیں ہوگا. اب آپ کو یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ سی ٹی اسکین یہاں تو روز خراب ہوتے ہیں نا، وہاں کوئی سی ٹی اسکین خراب نہیں ہوگا. لیبارٹری میں پیتھولوجسٹ موجود ہے، گائنیکالوجسٹ اسپتال میں. تحصیل لیول کی بات کر رہا ہوں میں رورل ہیلتھ سینٹر کو ویسے بھی جو بیسک ہیلتھ ٹریٹمنٹ اور رورل سینٹر ہوتے ہیں، فلٹریشن کلینک ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے علاقوں کے ہوتے ہیں. بڑے علاج تحصیل میں آپ جائیں بہت تبدیلی ہو چکی ہے. اب بڑے بڑے اسپیشلسٹ وہاں پہنچ چکے ہیں، تو کافی تبدیلی آ چکی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو اپریشیٹ کروں گا. ناصر فتیح، اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا آپ نے ہمیشہ ہی سال سے ہی آپ صحافیوں کا بڑا خیال کرتے ہیں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے فرمایا جیسے سی ٹی اسکین مشین کے حوالے سے یا دیگر جو سہولیات دی جا رہی ہیں، اگر ہم اپنے ادھر قریب کے ڈی ایچ کو ہاسپٹل میں اگر نظر دوڑائیں تو بہت سارے ایسے ہم دیکھ رہے ہیں پروجیکٹس جو ہیں جس میں غیر ضروری طور پر گورنمنٹ کے پیسہ جو ہے اس کو انگیج کیا جا رہا ہے. جیسے پختہ جو وارڈز ہیں ان کو توڑ کے دوبارہ بنایا جاتا ہے، پھر توڑ کے دوبارہ بنایا جاتا ہے. اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر وہاں پر ڈاکٹرز کو کی میکسیمم اویلیبلٹی ہو جائے. آپ نے جس طرح سی ٹی اسکین مشین کا کہا تھا ابھی پچھلے دنوں کافی دن خراب رہی تو اس کو بار بار ایم ایس کو کہتے رہے لیکن کسی نے اس طرف توجہ نہیں دی. اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ دیکھیے میں تو سچی بات ہے، پہلے میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ جو پہلے کے ہاسپٹل ہیں نا ان کو اپگریڈ کرنا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک اسپتال کو آپ اربوں روپے لگا دیں اور باقی سارے اسپتالوں کے حالات برے ہوں. کوشش ہم نے یہی پالیسی رکھی ہے اپنے تحصیل لیول پہ اور ہم نے ڈسٹرکٹ لیول پہ کہ جو آلریڈی ہم نئے بنانے جا رہے ہیں. سچی بات ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ جو آلریڈی بنے ہوئے ہیں اور اب آپ ہمارے جا کے دیکھیں تو آپ کو ان سے زیادہ خوبصورت تحصیل اور ڈسٹرکٹ لیول پہ نظر آئیں گے. ہم نے ان کی ریویمپنگ بھی کرنی شروع کی ہوئی ہے اور ہمارے پاس اتنا پیسہ بھی ہے. ہمیں پیسے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ہمیں پیسے کی کوئی ضرورت نہیں کہ ہمیں بہت پیسہ دیں. اللہ کا شکر اتنا پیسہ ہے. اب آپ کبھی وزٹ کریں گے ہم ایسا ایک دن اس کا رکھیں گے وزٹ کریں تو پتہ ہے کہ آج کل چھوٹے علاقوں میں ہو کیا رہا ہے. بڑی خوبصورت اسپتال بن چکی ہے. ڈاکٹر ڈی ایچ کو ہاسپٹل کے حوالے سے جو انہوں نے ہمیں کی ہے نا بہت زیادہ اطلاعات موجود ہیں اور خاص طور پر کرپشن کی بھی. یار یہ چھوڑے نا، میں بھی اسلام آباد کی سڑک سے آ رہا تھا، آئی ہے نا اس کو توڑ کے آج دوبارہ بنا رہے ہیں. جا کے پوچھیں نا ان سے کیوں بنا رہے ہیں. ادھر مریضوں کا نقصان ہو رہا ہے. یہی ہے بس، اس کا جواب وہی ہے. ڈاکٹر صاحب میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ سی ٹی اسکین مشین اکثر جو ہے پہلے بے نظیر بھٹو ہاسپٹل کی جو ہے خراب رہتی تھی، ابھی پتہ نہیں کیا پوزیشن ہے کیا نہیں ہے. لیکن یہ کہ سی ٹی اسکین کے حوالے سے لوگوں کو جو مشکلات درپیش آتی ہیں اس سے کہیں زیادہ جو ہے ایم آر آئی کے حوالے سے جو ہے مشکلات پیش آتی ہیں.
गलती आपसे पहले ना होगी फैमिली में मसले का हल करके हमने क्या किया कि ये आखिरी सवाल है बस, ठीक है। अच्छा, हमने ये किया कि जो 36 के 36 रखना हमने आउटसोर्स कर दिया सीटी स्कैन, ठेके पे दे दिया। आप कहेंगे क्या मतलब? उसका ये फ़ायदा हुआ है कि हमने जो इमरजेंसी में मरीज आता है वो पेमेंट नहीं करता, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है ना वो 2000 रुपये पर केस उसको मरीज को पैसे दे देती है। उसका फ़ायदा ये हुआ है, बाहर से वो कराना चाहे तो 2000 रुपये देते, तो इतना मरीज पूरा रेट नहीं है 2000। अस्पताल के अंदर मरीज दाखिल है उसका भी फ्री होगा, हम पैसे देते हैं उसके। उसका फ़ायदा क्या हुआ है? उसका फ़ायदा ये है कि मशीन खराब नहीं होती। मुझे पता है कि अगर हमारी मशीन बंद होगी तो ये जो हमें सीटी स्कैन जो हम पेमेंट कर रहे हैं वो बंद हो जाएगी। और यही मॉडल में अभी होली फैमिली में उमर साहब को कह के आए हैं, आपके अक्सर सीटी स्कैन और MRI खराब होते हैं, कोशिश करें आप अपने डिपार्टमेंट में भी यही आउटसोर्स वाला फार्मूला अप्लाई कर लें। ये क्या है? आपके एफर्ट्स को तस्वीर पेश करते हैं, लेकिन असल जो मसला है जो मेरा क्वेश्चन है वो है MRI मशीन जो है वो किसी हॉस्पिटल में या तमाम जितने भी गवर्नमेंट डॉक्टर्स हैं जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स वहाँ पर ये यार मैं आपके सवाल को मैं मानता ही नहीं, उसकी वजह बता रहा हूँ। देखिए मैंने आपको बताया कि 36 के 36 अजला पे हमारे छोटे लेवल पे सीटी स्कैन 24 घंटे काम कर रहे हैं। वहाँ भी डॉक्टर होते हैं, वहाँ भी प्रैक्टिस होती है। इसलिए मैंने आज उमर साहब को ये कहा है कि आप इसको आउटसोर्स कर दें। जब मशीन चल रही होगी, जिसको पता है यार 2000 में मेरा पैसे देके या 3000 में हो जाएगा, उसका दिमाग खराब है, वो मेरी लेबॉर्ट्री आके कराएगा। मैं खुद कह रहा हूँ नुकसान मेरा है, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। थैंक यू। सर ये सवाल तो नहीं है, बस एक है ख्वाहिश है जिसका इजहार करना चाह रहा हूँ। सर करप्शन के हवाले से भी आपने काफ़ी बातें की, कई ऐसे मिनिस्टर लगे, कई ऐसे हमारे हेल्थ ऑफिसर भी लगे जो पैसे दे के आते रहे और करते रहे काम। एतराफ़ ये करता हूँ कि आपकी शफकत और आपकी मोहब्बत से कम्युनिटी जो है मुस्तफ़ीद होती रही, हम इसके शुक्रगुज़ार भी हैं आपके। और आपने जो इक़दाम किया हमारी लेबॉर्ट्री यहाँ पे बना के, इसका भी शुक्रगुज़ार हूँ। सर जितने थोड़े कलील वक्त में जो आपने गोल अचीव किया और जो आपने इस्लाहात लेके आ रहे हैं और लाना भी चाह रहे हैं, क्या सर आपको टिकने दिया जाएगा? जब इलेक्शन होंगे हम चले जाएंगे।